پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انسان مارس کو کولونائز کرنے جا رہا ہے۔ ہم مارس کو زمین کی طرح قابل رہائش جگہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ انسانوں کو وہاں پہ بسایا جا سکے۔ اب ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مارس ہی کیوں؟ اس کائنات میں اربوں خربوں سیارے موجود ہیں اور ہم مارس پہ ہی اتنا زیادہ فوکس کیوں کر رہے ہیں؟ آخر ایسی کیا خاص بات ہے کہ ہم مارس پہ رہائش کے بارے میں اتنے زیادہ سنجیدہ ہیں؟ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یونیورس ان سمپل۔ چلیں ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں۔ ناظرین، ویسے تو مارس کو کولونائز کرنے کے بہت سے ریزنز ہیں، لیکن آج اس ویڈیو میں ہم 3 بڑے ریزنز کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلا ریزن جس کی وجہ سے ہم مارس کو کولونائز کرنا چاہتے ہیں وہ خود ہماری زمین ہے۔ میں جانتا ہوں اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ زمین جو ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہر چیز فراہم کرتی ہے، ہمارے لیے خطرہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور آخر ہمیں زمین کو چھوڑنا ہی کیوں چاہیے؟ یہاں پہ تو ہمارے لیے ہر وہ چیز موجود ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم صرف زمین کی وجہ سے ہی مارس پہ جانا چاہتے ہیں؟ ناظرین، اس بات کو میں ایک مثال کے ذریعے آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرض کریں آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں اور آپ کو انہیں انویسٹ کرنے کو کہا گیا ہے۔ اب آپ کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو آپ سارے کے سارے پیسے ایک ہی بزنس میں انویسٹ کر لیں یا آپ اسے ڈفرینٹ بزنسز میں انویسٹ کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو بزنس کا تھوڑا نالج ہے تو آپ یقیناً اپنا پیسہ الگ الگ بزنسز میں انویسٹ کرنا پسند کریں گے، کیونکہ اگر آپ کو ایک جگہ سے نقصان بھی ہوتا ہے تو دوسری جگہ سے فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ ایک ہی جگہ پہ اپنے پیسے انویسٹ کر دیتے ہیں سارے کے سارے، تو اگر نقصان ہوا تو آپ کے سارے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، بالکل اسی طریقے سے ہم انسان بھی صرف اور صرف اسی دنیا پہ موجود ہیں۔ اگر کوئی ایسٹرائڈ جس نے آج سے کئی لاکھ سال پہلے ڈائناسورس کی نسل کا صفایا کر دیا تھا، اگر زمین سے ٹکراتا ہے تو انسانی نسل کا بھی صفایا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ممالک کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے۔ اگر کبھی ان فیوچر اٹامک وار ہوئی تو پوری دنیا کا صفایا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ناظرین، سائنسدانوں کے مطابق انسانی نسل کا ایک ہی پلانٹ پہ رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ناظرین، دوسرا بڑا ریزن جس کی وجہ سے ہم مارس کو کولونائز کرنا چاہتے ہیں وہ پیسہ ہے۔ ایک امریکن سائنٹسٹ ہیں نیل ڈی گروس ٹائسن۔ ان کے مطابق جو بھی کمپنی یا ملک سپیس پہ اگر $1 انویسٹ کرے گا تو اس کو $14 کا پروفٹ ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر ناسا مارس پہ $1 ارب خرچ کرے تو اسے $14 ارب کا پروفٹ ہو سکتا ہے۔ مارس پر بہت سی معدنیات ہیں جن سے اربوں ڈالر بنائے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نیوکلیئر فیوژن، جو کہ توانائی کا ایک ذریعہ ہے، اس کے لیے ایک ایلیمنٹ استعمال ہوتا ہے جسے ڈیوٹیریم کہتے ہیں۔ یہ ایلیمنٹ مارس پر زمین کے مقابلے 5 گنا زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی دھاتیں اور منرلز مارس پر موجود ہیں جن کی تعداد زمین کے مقابلے کئی گنا زیادہ ہے۔ ناظرین، سپیس میں ایسے ایسٹرائڈز موجود ہیں جو کہ سونے اور چاندی کے بھنڈار ہیں۔ اگر ہم ان کو ایکسٹریکٹ کرنے کے قابل ہو گئے تو ان کو نکال کے اربوں ڈالر کمائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمائی کا ایک اور ذریعہ بھی موجود ہے جو کہ سپیس ٹورزم ہے، یعنی آپ بڑے بڑے جہاز بنا کے جو کہ سپیس میں سفر کر سکیں، آپ لوگوں کو زمین سے مارس پہ لے جا سکتے ہیں۔ جیسے ہم ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں جہاز پہ، بالکل اسی طرح آپ ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ پہ جایا کریں گے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ یہ کمپنیاں اتنے زیادہ پیسے سپیس میں انویسٹ کرتی ہیں۔ ناظرین، اگر بات کریں تیسرے ریزن کی تو ہمارے سورج کا سائز وقت کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور یہ اپنی عمر کے آخری مراحل طے کر رہا ہے۔ آج سے تقریباً 1 ارب سال کے بعد زمین اس قدر گرم ہو جائے گی کہ تمام زندہ چیزوں کا زمین پر سے صفایا ہو جائے گا۔ ناظرین، کیونکہ مارس زمین سے زیادہ فاصلے پر ہے، اس لیے مارس زمین کے مقابلے میں کافی زیادہ ٹھنڈا ہے۔ تو ہم مارس پہ رہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ٹیمپریچر زمین کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ تو یہ 3 بڑی وجوہات تھیں مارس کو کولونائز کرنے کی۔ آئی ہوپ ناظرین آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ سائنس کے متعلق اور خاص طور پہ اس کائنات کے متعلق سادہ الفاظ میں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور ہمارا فیس بک پیج جو کہ اسی نام سے ہے یونیورس ان سمپل، اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ سے ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔